تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کیا ہے, لوٹ مار کی ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں, ان فوجی افسران, سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے, تم ان کو کانٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں, جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں, زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف بھی, اور کوئی بھی بناتے ہیں, کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. فلڈ آئے, آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز, ان کا ہیلی کاپٹر, وہ شہید ہوئے جب وہ فلڈ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے 2022 میں. کیا کہا انہوں نے؟ ان کی پوری جماعت نے اس عمران خان کے کہنے کے اوپر, اس بانی پی ٹی آئی کہنے کے اوپر اس شہید افسر کا تمسخر اڑایا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے. یہ وہ ذہنیت ہے, یہ وہ گندی ذہنیت ہے. جس وقت ہم مارکہ حق لڑے تھے ایک قوم بن کر, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو, چاہے وہ تمام جو افواج پاکستان ہے ان کے سربراہان ہو, چاہے وہ عوام ہو, میڈیا ہو, ہم سب مل کر ایک قوم ہو کر مارکہ حق اور بنیاد المرصوص جب لڑ رہے تھے, یہ انڈین میڈیا کا سہولت کار بنا ہوا تھا. وہ سارے ایویڈنس آپ کو دکھا دیے ہیں, سارے کا سارا جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیے. ان کی اپنی آج تک مارکہ حق اور بنیاد المرصوص پر کس نے ٹویٹ نہیں کیا؟ اگر وہ پاکستانی ہے تو عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ اصلیت. اور آج بہنیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کو کنٹروورشل کرتی ہیں, ان کا سہارا لیتی ہیں. اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اور پھر آپ کو آپ کے اعمالوں کا سزا ملی ہوئی ہے. آپ قید میں, جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے. آپ نے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, جو بطور وزیر اعظم آپ نے کرپشن کی ہے, آپ اس کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں. آپ بدلہ اداروں سے نہیں لے سکتے, آپ بدلہ عوام سے نہیں لے سکتے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور شور مچانے کے لیے. ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 میں ہو سکتا ہے, بار بار نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. اور آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ملک کی عزت ہو رہی ہے, عسکری, دفاعی, معاشی ترقی ہو رہی ہے. ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ترقی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں. یہ تمہیں تکلیف ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے, عوام کو ریلیف مل رہا ہے, تمہیں یہ تکلیف ہے؟ پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ہمارے ملک کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جو تم نے ملک کی جو فورن پالیسی تھی اس کو تباہ کر کے تم گئے تھے, تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہارے منہ سے نقاب اٹھ رہا ہے. تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے. عوام کو تمہاری اصلیت پتا چل چکی ہے. سیاست کرو, ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو. سیاست کرو, غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو. اور بار بار پاکستان کا آئین, پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے. اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا. نہ میں جا سکتی ہوں, نہ آپ لوگ جا سکتے ہیں, نہ کوئی, کسی کو اجازت نہیں ہے. جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے. پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا, وہ راہ راست پر نہیں آئے نا, تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے, پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں, تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا. کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ بڑی واضح طور پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تمام شواہد تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, جب ریاست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان خود تلا ہو اپنا نقصان کرانے پہ تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو, دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو, ملک کے خلاف سازش کرے, ملک کے دفاع کے خلاف سازش کرے, ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے, اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تماشا بنا کر رکھتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا, اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے, تبھی یہ ملک جو ملک دشمن ہے ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور فریڈم آف ایکسپریشن, ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ حال ہی میں ادھر ہی ہوں. اچھا یہ بتا دیں کہ ملک میں قوانین موجود ہے اور یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف, ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی سازش کرے گا, پبلکلی گفتگو کرے گا, اس کو کچلا جائے گا, اس کو روکا جائے گا. حکومت پاکستان ریاست ان قوانین پر کب عمل کرائے گی جس کو خود پارلیمنٹ نے بنایا ہے. میڈم اس پہ ایڈ کر لیں کہ ٹریجن آپ بتا رہی ہو, اس کا ہائی ٹریجن کا ایکٹ موجود ہے اور اس کی سزا بھی واضح ہے, تو کیا آپ کا اشارہ ہائی ٹریجن ایکٹ کی؟ میرا اشارہ نہیں ہے, میں نے بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیا. میں نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا. یہ اشاروں کا وقت نہیں ہے. ملک ایک کراس روڈ سے گزر رہا ہے, ملک ایک کرٹیکل صورتحال سے گزر رہا ہے. میں نے کسی اشارے کنارے میں بات نہیں کی اور کسی کو بھی اشارے کنارے میں بات نہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے. بات بہت واضح ہے کہ کسی کی ذہنی مرض کا اور کسی کی ملک دشمنی کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان اور اس کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی جائے گی. جس کی ملک دشمنی کی سزا ہے اور جو قومی سلامتی تھریٹ ہے وہ سزا اسی کو ملنی چاہیے اور ملک کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا میڈم ایک طرف میں نفاق نہیں ہوگا. تو ابھی کے پی والے جو صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب, وہ خاصے گرم دکھائی دیتے ہیں باقی صوبوں کی نسبت. ان کا کہنا یہ ہے جی کہ وہ کبھی آپ نے بتایا جی کہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیں گے یا جلا دیں گے, کچھ قسم کی باتیں آ رہی. تو کیا اگر گورنر رول لگتا ہے جو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو کیا پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, پنجاب ہر اس ایکٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ملک کے فائدے میں ہے اور ہر اس ایکٹ کے خلاف کھڑا ہوگا جو ملک کے نقصان میں ہے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ چاہتے ہوئے بارڈر کراس کر چکا ہے, ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ, اور اپنے بیانیے کو ان کے بیانیے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے, اور میں ایک ٹویٹ آپ کو ضرور پڑھ کے دینا چاہتی ہوں. وہ ذرا مجھے ٹویٹ دینا, جو ان کا اعمال نامہ ہے نا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. اور میں کیمرے کے توسط سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ بات سنیں. اسماعیل خان ڈان کے ایک رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کیا ٹویٹ کیا. وزٹڈ کے پیز بگیسٹ پبلک ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ٹوڈے ٹو انکوائر اباؤٹ the well-being of my aunt. Can't believe that the hospital, which is the biggest beneficiary of government funding, could be in this shape.
I mean 50% of the patients would die of depression in the conditions they are lying there in. Dark, gloomy walls that need paint, patients looking for beds. Nothing has changed. A raised platform of a canteen or something that was demolished decades ago remains what it was. I simply wonder where the billions and billions and billions of money went and spent on. The city capital elite, politicians and bureaucrats visit elite private hospitals for treatment and hence zero interest in KP's development. I wonder if Barki, وہ جو چلا رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کو, I wonder if Barki would ever want to be admitted and treated there. Dirty wards, dirty bathrooms, no accountability, no question, criminal silence. Biggest medical facility that attends to patients from far and wide reflects the criminal apathy of our decision makers who knowingly shut their eyes because the hospital is lorded over by Mr. Barki, who is running it virtually from the United States. یہ ہے وہ ایگزامپل ان کی گورننس کی, ان کی کارکردگی کی, ان کی نااہلیت کی, ان کی کرپشن کی, ان کا یہ اعمال نامہ ہے. کیا قصور ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ آج آپ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کا پروجیکٹ دیکھیں, اس میں 30% لوگ خیبر پختونخوا سے آ کر پنجاب میں علاج کرا رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہیلتھ انشورنس پروگرام کی پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ کتنے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کتنے بلوچستان سے آتے ہیں, کتنے ملک کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور تم بیٹھ کر malignant بیانیاں, کنڈیمنیبل بیانیاں, پوائزنس بیانیاں, گندی زبان, ٹاکسک بیانیاں which is harmful to the core of the national security, یہ تم کرتے ہو. تو یہ کون کرے گا؟ یہ عوام کو یہ ریلیف کون دے گا؟ یہ تمہاری بکواس جو اداروں کے خلاف ہے, وہ وہاں بیڈز نہیں مہیا کرے گی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں غریبوں کا علاج نہیں کرے گی تمہاری گندی زبان, تمہارا گندا بیانیاں جو تم اداروں کے خلاف پھیلا رہے ہو. سڑکیں نہیں ٹھیک کرے گی, کھڈے نہیں ٹھیک کرے گی, اسکول نہیں ٹھیک کرے گی. اسکولوں کا حال دیکھیں جا کے خیبر پختونخوا میں. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کہتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. کووڈ کا فنڈ کھا گئے, کووڈ کا فنڈ کھا گئے, اور پوچھا کہ بیان دیں تو کہیں گے کیا شہباز شریف کو میں جیل میں چھوڑوں گا نہیں, شہباز شریف کو میں کرسی نہیں دوں گا نماز پڑھنے کے لیے, شہباز شریف کو میں کھانا نہیں دوں گا. بھئی تم سے سوال کیا تم کووڈ کا فنڈ کھا گئے ہو, اس کا جواب دے دو. تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی.